ایک ان پڑھ شخص جب مرا نا، اس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ خیر، لوگوں نے اس ان پڑھ شخص کو دفنایا، تدفین کے بعد واپسی اسی کے گھر میں گئے۔ اس ان پڑھ شخص کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی جزا ملی ہے کہ قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ مائی بتا تو صحیح کہ آخر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا تیرا شوہر؟ تو وہ مائی کہنے لگی، بھائیو میرا شوہر تو چٹا ان پڑھ تھا، چٹا ان پڑھ، وہ کوئی باعمل انسان تو نہیں تھا، ہاں اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے یقین ہے وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل وہ کیا کرتا تھا؟ کہا بھائیو میرے شوہر کا وہ خاص عمل یہ تھا کہ جب میرا شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا نا تو وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو، بچے کو اٹھاتا تھا، کہتا تھا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں، آذان کی آواز آ رہی ہے، چلتے ہیں مسجد میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں، بیٹا اٹھ جس مالک کا تیرا باپ کھاتا ہے، اٹھ جس مالک کا تو کھاتا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں، چلتے ہیں اس کے دی رزق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا میرے شوہر کا، مجھے پکا یقین ہے یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا، میرے اللہ نے میرے شوہر کو بخش دیا ہوگا۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا، 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بزرگ نے جیسے ہی بل کو دیکھا تو ایک دم چیخے مار مار کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑے پیسے کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، الحمدللہ میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بزرگ نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ ایک نماز تھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے کریم رب کی چوکھٹ کو، میرے کریم رب کے دروازے کو، میرے کریم رب کے گھر کو تو نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، نا نا نا، اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب روٹتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نا بندے نا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ نماز پڑھا کر جی ماشاءاللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، آگے جواب ملتا ہے شاہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ اور نادان تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، آگے بچے پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں میں سے کوئی استاد بھی بیٹھے ہوں گے، دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک سوال کیا، بچوں
وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، وہ دل کی کانوں سے سنیں۔ استاد کلاس پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے شمار کن لوگوں میں ہو؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ اور کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڑا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، اور میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جوندے قبرستان دا۔ آج 10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوں، ادھر سے مؤذن آواز دیتا حیا علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ جوانو تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا حیا علی الفلاح، ادھر سے مؤذن آواز دے رہا ہے اللہ اکبر۔ ادھر 4 نوجوان اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دوسرے بھی اس بات پہ اپنا سر ہلاتے، جی اچھی طرح سر ہلاتے، اچھا ٹھیک ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی، وہ سارے سر ہلا رہے۔ جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، جو مسجد میں جاتا ہے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، مالک بلال کے اوپر پتھر برساتا ہے، بارش برس رہی ہے، نیچے آہت آہت کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے۔ آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے جاتے ہو نا تو اسے پیالے کو ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو، کھال ادھر جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ جوانوں ان کی آواز سنتے ہیں تو ایک دم کانپ کیوں جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نہیں پڑھتے، محبوب سمجھنا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کرے کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے
کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز سے دوستی لگانا، پھر نماز سے یاری لگانا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ اللہ، نماز پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے نماز کا ہر ایک سجدہ ہمیں دلاسا دے رہا ہو، میاں گھبرا نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تم مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ وہ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ تو بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتی ہو مجھے شرم آتی ہے۔ جس مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں میں؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں گاؤں میں نکل جاؤں، بستیوں میں نکل جاؤں۔ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے حضور نے آگ نہیں لگائی، میرے حضور نے صرف چاہا ہے، صرف چاہا ہے۔ میرے نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، امیری بھی ہے، لیکن سکون نہیں، سکون کا جنازہ نکل گیا، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پہلے تو اولاد ملتی نہیں تھی، پھر درباروں پہ گئے، پیروں کے پاس گئے، نمازیں پڑھی، دعا کرتے رہے یا اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا۔ آج جب اولاد جوان ہوئی ہے تو نافرمان نکلی ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ شاہ جی یہ آگ آخر کیسے بجھے گی؟ میاں آپ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آگ کیسے بجھے گی۔ مالک کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر سجدے میں رکھا کریں اور خشیت الہی میں آ کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیا کریں، اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، یہ آگ پہلے ہی بجھ جائے گی۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اللہ اکبر۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ ایک عورت تھی جس کو میرے اللہ نے بڑی خوبصورت شکل و صورت سے نواز رکھا تھا۔ وہ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور مبارک میں عورتیں بھی مردوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں۔
یہ تو آپ کا کچھ دور گزرا، اس کے بعد عورتوں کو انکار کیا گیا، منع کیا گیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھا کریں گی۔ خیر، یہ خوبصورت اللہ کی نیک بندی جس کو میرے اللہ نے خوبصورت شکل و صورت دے رکھی تھی، روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی، تو ایک نوجوان اس خوبصورت عورت کے سامنے آ کے رک جاتا اور پریشان کرتا، روزانہ راستہ بند کر لیتا، راستہ روک لیتا کہ یہ عورت میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ بولے۔ خیر 2-4 دن تو ایسے گزر گئے۔ ایک دن اس خوبصورت اللہ کی نیک بندی نے اس نوجوان سے پوچھ لیا، اور نوجوان تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میاں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہوں، تو روزانہ مجھے تنگ کیوں کرتا ہے؟ تو روزانہ مجھے پریشان کیوں کرتا ہے؟ تو میرا راستہ کیوں روک لیتا ہے؟ بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو اس نوجوان نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگا، او اللہ کی نیک بندی، میں تو تیرا چاہنے والا ہوں، میں تو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، تو تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تو تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا عشق میرے دل میں سما گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی، بس میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی نیک بندی نے اپنے دل میں کہا، او نادان، اللہ کی محبت کی جگہ تو نے میری محبت کو سما لیا ہے اپنے دل میں، اور کچھ تو شرم کر لیتا۔ خیر اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے، اس کے بعد تو جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا، جلدی بتاؤ، آسمان سے اگر تارے توڑ کے لانے پڑے وہ بھی لانے کو تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے تیری؟ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، کوئی لمبی چوڑی میری خواہش نہیں ہے، لمبی چوڑی میری شرط نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ تو 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ، 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ، اس کے بعد تو جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔ 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ اس نوجوان نے کہا، یہ 40 دن کیا، اگر 40 سال بھی تجھے اپنانے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اس نے نمازیں شروع کر دیں، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن جب نماز مکمل کر کے واپسی اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اپنی نظریں نیچے کر کے جھکا کے اسی راستے سے گزر رہا تھا تو حسب وعدہ وہ عورت اللہ کی نیک بندی بھی اسی راستے پہ کھڑی تھی۔ تب اس نوجوان نے اپنی نظریں نیچے کی، اپنی نظریں جھکا کے گزر کے جا رہا تھا تو وہ اللہ کی نیک بندی بول ہی پڑی، او نوجوان میاں تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، نہ مائی، نہ میری بہن، اب تو یہاں سے چلی جا۔ عمر نے اس نوجوان کے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لیا ہے۔ 40 دن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، عمر نے اس نوجوان کے دل کا تعلق جو ہے نا وہ مالک سے جوڑ لیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، تو یہاں سے چلی جا۔ اللہ اکبر جوانو، اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو نا، محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو، اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو، اور جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، میاں جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ وہ مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے میاں، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں،
میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک میں ہی نہیں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم نے اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دی تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ٹانگ مبارک میں ایک دن تیر پہ وسط ہو گیا، تیر لگ گیا۔ لوگوں نے تیر کو نکالنا چاہا تو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد نکالنا، مجھے ابھی درد ہو رہی ہے، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگ تیر نکالنا چاہتے تھے تو یہی جواب ملتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد نکالنا، مجھے زیادہ درد ہو رہی، زیادہ تکلیف ہو رہی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ ہے نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو لوگوں نے زور سے تیر کھینچا، باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کوئی رو رہا تھا، کوئی پریشان حال تھا۔ آپ نے فرمایا میاں کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، تیر نکالنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضرت نہیں، تیر تو ہم نے نکال ہی لیا ہے، ہائے ہائے تیر تو ہم نے نکال ہی لیا ہے۔ اتنا عشق تھا نماز کے ساتھ، اتنی محبت نماز کے ساتھ۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بھول گئے اپنوں کو، بھول گئے پرایوں کو، بھول گئے دنیا کو، دنیا بھول گئی، درد بھول گیا، تیر بھول گئے، تکلیفیں بھول گئیں، نماز میں اس طرح فنا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تیر کھینچا، آپ کو پرواہ بھی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جوانو تمہارا تن تو مسجد میں ہوتا ہے، من دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ تمہارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے، تمہاری سوچیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، تمہارے رجحان کاروبار کی طرف ہوتے ہیں۔ آئے کسی لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میاں نماز پڑھا کر۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس بندے کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بے نمازی نوجوان، نماز تو وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آج اگر کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، اور جی میں انشاءاللہ نماز پڑھا کر، تو آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، آج نماز نہیں پڑھتا کل سے نماز پڑھوں گا۔ اور نادان تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر تو کہتا ہے شاہ جی 2 سال رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ کو، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ملکیت میں ایک سانس بھی نہیں، جو ایک سانس کا مالک بھی نہیں ہے۔ کتنی لمبی ٹائم ٹیبل دے رہا ہے شاہ جی 2 سال کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہوگی، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میاں اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے،
تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. وہ مجھے اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ ہائے آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن, دائیں دشمن, بائیں دشمن, حسین کی تلوار چل رہی ہے. میرے پیر حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. اب علی المرتضی شیر خدا کا خون حسین کی رگوں میں گردش کر رہا ہے, اس لیے اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی. اچانک حسین کی تلوار رک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. نماز کا وقت ہو گیا تھا, اس لیے تلوار رک گئی. یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا, جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی, وہ تلوار کیسے رک گئی؟ اے حسین ابن علی, آگے دشمن کھڑا ہے, پیچھے دشمن کھڑا ہے, دائیں دشمن, بائیں دشمن. تلوار چلنی چاہیے تھی, تلوار رک کیوں گئی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تلوار اس لیے رکی ہے, اے حسین بھوکا ہے, نماز نہیں چھوڑی. تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے. حسین پیاسا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی. تم ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے. اور نادانو, نام لیتے ہو حسین کا, نقل کرتے ہو یزید کی. مجھے بتاؤ تو صحیح, تمہارے ساتھ حسین کیسے ہوں گے؟